بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ بڑی بڑی خبریں آ رہی ہیں، بڑے بڑے کام ہو گئے ہیں، جرنیلوں کا کورٹ مارشل شروع ہو گیا ہے اور عمران شفقت نے تو ایک جنرل کے خبر دی ہے، لیکن خبریں تو اور بھی آ رہی ہیں۔ وہ کتنا سچ ہے، کتنا جھوٹ ہے، کیا حقیقت ہے، کیا افواہ ہے، یہ ساری باتیں تو چلتی رہیں گی۔ لیکن لاہور کے کور کمانڈر کو وہ کون تھا جو ان کا فون ہی نہیں سن رہا تھا؟ جو واقعہ ہوا ہے کور کمانڈر ہاؤس پر جب حملہ ہوا ہے، وہ فون کرتے رہے، کس نے فون نہیں سنا، ان کے ہمسائے کون تھے، ان کے بیوی بچوں کو پروٹیکشن کس نے دی، چھپایا کس نے یا بچایا کس نے، اور انہیں کس کس سے مدد کی امید تھی جو انہیں نہیں ملی۔ اور اس کے علاوہ جناب آرمی چیف نے تو بڑا کھل کے بیان دے دیا، نہ صرف بیان دے دیا، کارروائیاں شروع کر دی ہیں، اور کس کس کے خلاف مزید کارروائی ہوگی انہوں نے وہ بھی بتا دیا ہے۔ اور وہ کیا سب لوگوں کے خلاف کارروائی ہوگی تو پھر تیرا کیا ہوگا، لیکن اس میں چونکہ ایک بندہ نہیں ہے، لوگ زیادہ ہیں، اس لیے میں اس میں وہ نام نہیں لے سکتا، وہ محاورہ نہیں بول سکتا۔ اور اگلا ہفتہ بڑا اہم ہے، سپریم کورٹ کے حوالے سے بھی اور سیاسی حوالے سے بھی۔ مولانا فضل الرحمان تیار ہیں، ان کی پارٹی تیار ہے، مریم نواز صاحبہ بھی ایکشن میں آ گئی ہیں، اسلام آباد پہنچ گئی ہیں، کیا کرنے جا رہی ہیں؟ پیپلز پارٹی بھی ان کے ساتھ ہے۔ یہ ساری سیاسی جماعتیں مل کر کیا کریں گی اور مستقبل کا نقشہ کیسے بنے گا، اور قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس کیوں لیٹ ہوئے جا رہا ہے؟ تو خبریں بہت سی ہیں، ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ لنکڈ ہیں، بالکل آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ اور سب سے اہم ایشو چل رہا ہے لاہور کے کور کمانڈر، پشاور کے کور کمانڈر کے گھر اور جی ایچ کیو اور ان ساری جگہوں پر حملوں کے حوالے سے جو واقعات، شرمناک واقعات ہوئے ہیں، افسوسناک واقعات ہوئے ہیں، اس پہ کارروائی بھرپور طریقے سے چل رہی ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ کل تک کا بھی نمبر 2300 کے قریب تھا جو لوگ پنجاب میں گرفتار ہو چکے تھے شرپسندی کی کارروائیوں میں حصہ لینے پر۔ اور اس کے بعد وزیر اعظم صاحب لاہور کے کور کمانڈر ہاؤس پہنچے اور انہوں نے کہا تھا 72 گھنٹے میں سب لوگوں کو پکڑنا ہے۔ اس سے پہلے ہی حکومت کی طرف سے ایک بڑا سا اشتہار بھی ایشو ہو گیا جس میں لوگوں کی تصاویر ہیں اور ان کی شناخت کے لیے کہا گیا ہے 2-2 لاکھ روپے انعام بھی رکھا ہوا ہے۔ تو بہرحال ان بیچارے تو نہیں کہنا چاہیے، بے وقوف ہیں یا پھر وہ شرپسند ہے، دونوں میں سے ایک چیز ہے، اور دونوں کو جو کاروائیاں ہو گئی ہیں اس کے بعد سزا مل گئی۔ ثبوت اتنے سارے ہیں، ویڈیوز موجود ہیں، ود آڈیوز موجود ہیں، کیسے جا کر وہ دروازے توڑ رہے ہیں، کیسے دروازہ کھلوا رہے ہیں، کیا گالیاں نکال رہے ہیں، وہ یادگاروں پر پتھر برسا رہے ہیں، گاڑیاں توڑ رہے ہیں، گھر کے اندر سے شیشے توڑ رہے ہیں، کھانے پینے کا سامان لوٹ کر لے گئے ہیں، کور کمانڈر صاحب کے ساتھ گفتگو فرما رہے ہیں۔ یہ ساری چیزوں کی جب ویڈیوز موجود ہیں تو اس کے بعد آرمی چیف نے بھی پشاور سے بیان جاری کر دیا اور انہیں بڑا کلیئر کٹ اور خوفناک بیان ہے، انہوں نے کہا کسی کو معافی نہیں ملے گی، یہ جو جنہوں نے کارروائی کی ان کو بھی نہیں ملے گی، آئندہ جو کوئی ایسی حرکت کرے گا اس کو بھی برداشت نہیں کریں گے، اور ماسٹر مائنڈز کو بھی وارننگ ہے کہ وہ بھی نہیں بچیں گے۔ تو ماسٹر مائنڈز کون ہیں؟ وہ ایک تو سامنے ہے نا موجود، اچھا بظاہر تو وہ ہیں جو ان کی تصویریں چھپ گئی، جن کو ویڈیوز آ گئی ہیں، جن کی ویڈیوز آ گئی ہیں اور وہ پکڑے جا رہے ہیں، ان کے خلاف کارروائی شروع ہو گئی ہے، پرچے ہو گئے ہیں، کچھ کو ضمانتیں بھی ملنی شروع ہو گئی ہیں، کچھ کی معافی نامے آ جائیں گے، یہ ساری چیزیں چلتی رہیں گی ساتھ ساتھ نا۔ وہ ایک صاحب مور لے کر واپس پہنچ گیا کہ واپس لے لے، رسید دے دے، میں تو اس کو بچانے کے لیے لے گیا تھا۔ وہ کھانے والا کیا بتائے گا وہ کھانے کو کیسے بچانے کے لیے لے گیا تھا؟ وہ جو نو پارکنگ کا بورڈ اکھاڑ کر لے گیا وہ کیا بتائے گا وہ کیوں لے گیا تھا؟ وہ جن لوگوں نے ایمبولینس سے مریضوں کو نکال کر ایمبولینس تباہ کر دی ہے وہ کیا بہانہ کریں گے؟ وہ جو لوگ فون پر بتا رہے ہیں کہ آپ نے جا کے آگ لگا دینی ہے، جنہوں نے ہدایات دی ہیں، جلانا ہے، جنہوں نے جا کے سی ایس ٹی کے دروازے میں گاڑی ماری ہے، وہ کیا ایکسکیوز دیں گے؟ کوئی ایکسکیوز نہیں آنا ہے۔ یہ سیدھی سی شرپسندی نہیں، دہشت گردی ہوئی ہے، اور دہشت گردی کے لیے قوانین موجود ہیں اے ٹی سی کے حوالے سے، اور دہشت گردی کے دیگر جو قوانین ہیں ان کے مطابق کارروائی شروع ہو گئی ہے، اور فوج نے بھی بڑی کارروائی کی ہے۔ اچھا وہ صرف یہی نہیں، انہوں نے ہر چیز دیکھیں، ایک ایسا ادارہ ہے جس میں ڈسپلن اور بہت سی چیزوں کے معاملات ہوتے ہیں۔ تو لاہور کے کور کمانڈر تبدیل ہوئے، پہلے تو صرف ان کی تبدیلی کی خبر آئی، اور ابتدائی خبریں یہ پہلے تو یہ آئی تھی کہ ان کے سٹاف آفیسر جو ہیں ان کو بلا لیا گیا ہے تحقیقات کے لیے، اس طرح کی چیزیں چلنی شروع ہوئی، لیکن فائنلی آج اب سے کچھ دیر پہلے عمران شفقت صاحب نے اپنی ویڈیو میں بتایا ہے کہ کور کمانڈر لاہور کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی کا آغاز ہو گیا ہے۔ اچھا یہ بڑی بات ہے، بڑی خبر ہے کہ اس لیول کے آفیسر کے خلاف۔ اچھا اب وہ ظاہر آرمی کا اپنا ڈسپلن ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہوں گی۔ ابھی تو جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ انہوں نے کارروائی کیوں نہیں کی، کیوں نہیں روکا، اتنا سٹاف ان کے پاس تھا، 40 لوگ تھے یا 80 لوگ تھے جو وہاں پر موجود تھے، اور کوئی ریزسٹنس نہیں ہوئی ہے،
سٹارٹ سے ہی کینٹ ایریاز میں کوئی ریزسٹنس نہیں ملی ہے، احتجاج کرنے والے کیسے انٹر ہو گئے ہیں، پھر عمران خان صاحب کے ساتھ تعلقات یا اس طرح کی چیزیں بھی ساری آ رہی ہیں. اچھا اس میں کچھ چیزیں اور ایڈ اپ ہوتی جا رہی ہیں. اب ایک آڈیو مارکیٹ میں سرکولیٹ کر رہی ہے جس میں کوئی ان کی فیملی کی خاتون ہے جو بتا رہی ہے اپنا نام لے کر اور جس سے بات کری ان سے بھی کہ اس طرح سے ہوا تھا، اور ان جو جب وہ اندر آئے ہیں حملہ کرنے والے یا شرپسند لوگ جنہوں نے اٹیک کیا کور کمانڈر ہاؤس پہ، تو کور کمانڈر وہاں پر موجود تھے، انہوں نے بچوں کو کیسے اندر بھیجا، کیسے منع کیا، ان سے کیا بات چیت کی، اور پھر جب وہ انہوں نے توڑ پھوڑ شروع کی تو ان کے بیوی بچے جو ہیں وہ سیڑھی لگا کر دیوار پھلانگ کر دوسری طرف جو ان کے وال نیبر ہیں اس گھر میں چلے گئے. وہ وال نیبر کون ہے؟ وہ عطا بندیال صاحب کی بہن ہے شاید. اچھا ان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور بھی رشتہ داریاں اس میں بتائی جا رہی ہیں، تو وہ ان کے ہمسائے ہیں. اچھا ہمسایہ ہونا کوئی ایسی بری بات نہیں ہے، لیکن اس میں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ وہ جنرلز کو فون کرتے رہے، سینئرز کو فون کرتے رہے. اچھا ویسے وہ خود جنرل ہیں، ان سے سینئر تو پھر ڈیزگنیشنز میں ہی تھوڑے سے لوگ رہ جاتے ہیں، لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ کچھ اپنے ہی دوستوں کو فون کرتے رہے ہوں جن سے رابطہ نہیں ہو سکا ہو. اور ویسے تو ان کے انڈر جتنے لوگ تھے بینگ کور کمانڈر، انہیں باہر سے کمک منگانے کی بجائے یا اپنے سینئر سے منگانے کی بجائے ان کی تو اپنی اتنی بڑی، مطلب لاہور کے کور کمانڈر، پوری کور ان کے انڈر ہے. ہم آپ کو یاد ہے 3 دن پہلے جب یہ بات ہوئی تھی کہ پاکستان لاہور میں فوج طلب کی گئی ہے تو 10 کمپنیاں ہیں تو وہ 1200 لوگ ہوں گے، اس میں کتنی پلاٹون ہوں گی، ایک پلاٹون میں 30 لوگ ہوں گے، کون کمان کر رہا ہوگا، یہ ساری چیزیں. تو کور تو مطلب اتنے بڑا نمبر کے ساتھ اور اتنے ریسورسز اور سورسز کے ساتھ انہیں باہر سے منگوانے کا ممکن ہے کوئی ایسا سسٹم ہو، لیکن ایسا نہیں ہے. ان کے جو دوست ہیں انہی کے گروپ کے وہ ایسی آبجیکشنز کر رہے ہیں کہ کیو آر ایف کیوں نہیں آئی، اچھا ان کے جونیئرز کہاں تھے، اور وہ اپنی فیملی کو پروٹیکٹ کیسے کرتے. بہرحال یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن کارروائی ان کے مطابق شروع ہو گئی ہے، لیکن افواہیں بہت ہیں. اچھا جب خبریں دینے والے لوگ ایسے ہیں، خاص طور پر پی ٹی آئی کے کیمپ سے، اگر میجر عادل راجہ نے ہی رپورٹنگ کرنی ہے اور اگر وہ جو ہے شاہین صاحبائی صاحب نے رپورٹنگ کرنی ہے باہر بیٹھے ہوئے، خیر کی تو سوشل میڈیا ٹیم ہی باہر سے آپریٹ ہو رہی تھی، عمران خان صاحب کی تو سارے تھے ہی امریکہ میں بیٹھ کر، اور اس میں انڈینز بھی بھرے ہوئے ہیں اور باقی لوگ بھی، تو یہ تو خیر ان کا مسئلہ اسی طرح کا تھا. تو اس میں خبریں تو اور بھی آ رہی ہیں. اب وہ کس حد تک اس میں حقیقت ہے یا وہ بالکل افواہیں ہیں، وہ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ مزید اور بڑے سینئر آفیسرز کے خلاف انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، کاروائیاں شروع ہو گئی ہیں اور تبادلے ہونے لگے ہیں. اور کچھ لوگ تو انہی افواہوں میں اس کو لنک کر رہے ہیں کہ شاید یہ جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہونا تھا جو اب ڈیلے ہو کر منگل پہ چلا گیا، وہ بھی اسی وجہ سے لیٹ ہو رہا ہے کہ یہ سارے اس دوران میں تبدیلیاں آ جائیں گی. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ ایک ایسا ڈسپلنڈ ادارہ ہے جس کی ورتھ، جس کی عزت وقار تو خیر چلیں وہ ٹریڈیشنل سے لفظ ہیں اپنی جگہ، لیکن ہیں ان کی ایک ورتھ ہے. لیکن اس دور میں آ کر یہ پی ٹی آئی نے جو حشر کیا ہے اداروں کا وہ بھی افسوسناک کیا ہے. مطلب اس سے پہلے صرف وہ دہشت گرد تنظیمیں تھیں جو پاکستان کی فوج کی انسٹالیشنز پہ، عمارتوں پہ، افراد پہ جس طرح سے حملے کر رہی ہوتی تھیں. کسی پولیٹیکل پارٹی میں یہ ہمت نہیں ہوئی تھی آج تک. اب عمران خان صاحب اس کی 100 تعویلیں دیتے رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جب مجھے گولی لگی تھی تب کسی نے ہنگامہ نہیں کیا تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. وہ خان صاحب آپ کی پارٹی کے لوگ شامل ہیں. اچھا اور آپ لوگوں نے یہ آج کی بات نہیں تھی، یہ کوئی نئی بات نہیں تھی اس طرح سے کرنا. یہ آپ کی حکومت ختم ہوتے ہی آپ باجوہ صاحب سے سٹارٹ ہوئے، پھر آپ نے عاصم منیر صاحب کو ٹارگٹ کیا، آپ نے ڈیزگنیشنز کو کرنا شروع کیا، ڈی جی سی کو ٹارگٹ کیا، سیکٹر کمانڈرز کو ٹارگٹ کیا، مسٹر ایکس، مسٹر وائی، مسٹر زی کرنے کا سٹارٹ آپ نے کر لیا، یا آپ نے باقاعدہ نفرت پیدا کی. وہ جو شہباز گل صاحب کی باتیں تھیں سارا ریکارڈ پر ہے کہ آپ لوگ فوج کے اندر فوج کو لڑانے کے لیے نفرت پیدا کر رہے تھے. اچھا جب آپ فوج کے اندر ودن فوج اس میں نفرت پیدا کریں تو عوام میں بھی تو وہ نفرت پیدا ہو رہی ہے نا سینئر رینکس کے ساتھ. تو کور کمانڈر کا گھر تو ایک سینئر اس کے لیے نا، اب ان کو تو نہیں پتا، جو کراؤڈ جا رہا ہے، جو عام لوگ جا رہے ہیں، انہیں تو نہیں اندازہ کہ وہ کس کے گھر پر اٹیک کر رہے ہیں، وہ اس کی افیلیشن کس کے ساتھ ہے یا اس کی سوچ کیا ہے، وہ کس پارٹی کو حمایت کرتا ہے. انہیں تو کچھ نہیں، انہیں تو یہ پتا ہے ایک فوج کے ایک بڑے افسر کے، بلکہ سب سے بڑے افسر کے گھر لاہور میں وہی ہیں سب سے بڑے افسر. اچھا انہیں تو یہ پتا ہے کہ یہ جو جہاز لگا ہوا ہے یہ فوج کی علامت ہے تو اس کو توڑنا ہے. انہیں تو یہ پتا ہے کہ یہ جو نشان حیدر والے شہداء کی تصویریں لگی ہوئی ہیں یہ فوج کی علامت ہے، ہم نے اس کو تباہ کرنا ہے.
تو یہ ساری چیزیں جب وہ چاہے راہ والی کینٹ میں ہوں، چاہے میاں والی میں ہوں، چاہے لاہور میں ہیں، چاہے وہ پشاور میں، کاکو، جہاں بھی ہوا ہے، جہاں جہاں یہ حرکتیں ہوئی ہیں، وہ ساری چیزیں اسی نفرت کا نتیجہ ہے جو عمران خان صاحب نے فوج کے حوالے سے لوگوں میں پیدا کی تھی۔ تو اب یہ آج پھر یہی افواہیں چلیں گی، اب وہ رنگ برنگی چیزیں بنا کے نا، یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے جب ہیلی کاپٹر گرا، وہ ان شہداء کو، فوجیوں کا، ان کے خلاف ایک پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ یہ شاید عمران خان کے حمایت میں نہیں تھے یا حامی نہیں تھے، تو اس لیے ان کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ اس پر افسوس کا اظہار کرنے کی بجائے، اس پہ دکھ کا اظہار کرنے کی بجائے، ان کی فیملیز کے ساتھ اظہار ہمدردی کرنے کی بجائے انہیں گالیاں بکنی شروع کر دیں۔ یہ ہم نے خود دیکھا ہوا ہے، اور عمران خان صاحب ان ساری چیزوں کو سیلیبریٹ کرتے رہے، ان کی پارٹی نے ان چیزوں کو سیلیبریٹ کیا، انہوں نے کہیں روکنے کی کوشش نہیں کی، کہیں ایسی ایفرٹ نہیں تھی ان کی جس میں وہ منع کرتے۔ ایون کل بھی جب وہ عدالت نے ان کو رہا کرنے کا حکم دیا، ان کا بڑا کلیئر کٹ بیان تھا، انہوں نے بار بار یہ چیزیں کی اینڈ تک، انہوں نے کہا جب تک میں یہاں ہوں میں نہیں جاؤں گا، لوگ نہیں ہٹیں گے۔ ان کے آفیشیل ٹویٹس آئے ہوئے ہیں، آپ یہ دیکھیں، ان کا آفیشیل ٹویٹ ہے پی ٹی آئی کا، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ سڑکوں سے اور احتجاج سے واپس نہ جائیں جب تک عمران خان صاحب محفوظ مقام پر نہیں پہنچ جاتے۔ یعنی وہ ہنگامہ آرائی ان کا پارٹی پالیسی ہے۔ انہوں نے پھر 15 منٹ وہاں سے ویڈیو بیان دیا کہ مجھے 3 گھنٹے سے روکا ہوا ہے، مطلب یہی تھا کہ آپ لوگ یہیں رہے، پھر اٹیک کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ بڑا کلیئر کٹ انہوں نے بیان دیا کہ اگر مجھے دوبارہ گرفتار کیا گیا تو یہی رد عمل دوبارہ آئے گا۔ اچھا، اب انہیں یہ کہتے ہوئے شرم نہیں آتی جب وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، ہمارے ساتھ نہیں ہے، ہمیں نہیں پتا، اور ہم تو امن پسند لوگ ہیں۔ عمران خان کا اپنا بیان موجود ہے کہ اگر مجھے دوبارہ گرفتار کیا تو پھر یہی رد عمل آئے گا۔ تو پھر یہ افواہیں پھیلانا کہ جنرلز تبدیل ہو رہے ہیں، ان کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے، ٹرانسفرز ہو رہی ہیں، اور یہ سب کو اڑا دیا جائے گا، یہ جنہوں نے لوگوں پر گولیاں نہیں چلائی ان کو تبدیل کیا جا رہا ہے، ان کو سیک کیا جا رہا ہے، یہ خبریں عمران خان صاحب کے حامی چلا رہے ہیں، ان کو تکلیف ہو رہی ہے، ان کو پرابلم ہو رہی ہے۔ آئی ایس پی آر نے تو بڑا کلیئر کٹ اس پہ بیان دے دیے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا کوئی بغاوت نہیں ہے، کوئی استعفے نہیں آئے ہیں، کچھ نہیں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، ساری چیزیں سموتھلی چل رہی ہیں۔ لیکن ایک وہاں سے ایک ہنگامہ برپا ہے، وہ کبھی وہ آصف غفور صاحب کے حوالے سے سٹوریاں آ جاتی ہیں کہ انہوں نے کیا پھینک دیا اور کیا کر دیا، اور وہ پشاور والے جو ہیں وہ انہوں نے بھی کیا کیا، چابیاں پھینکی یا کیا کیا، اور وہ نکل پڑے اور ہیلی کاپٹر لے کر نکل پڑے۔ عجیب ایک ہنگامہ کھڑا کیا ہوا، عجیب ایک مذاق کھڑا کیا ہوا انہوں نے، پی ٹی آئی والوں نے۔ مطلب وہ مکمل پولیٹیکل انسٹیبلٹی تو ہے ہی، معاشی مسائل کا، بحران کا تو شکار ہم ہیں ہی، وہ سیکیورٹی کے حوالے سے بھی ہم ایک بحران کا شکار کرنا چاہتے ہیں تاکہ دنیا میں ہم ایک مذاق بن کر رہ جائیں، جو کہ ہم آلریڈی بن چکے ہیں انہی حرکتوں کی وجہ سے عمران خان کی۔ تو دوسری طرف اسلام آباد میں بڑی گرما گرمی ہے، جو پی ڈی ایم نے اعلان کیا ہے وہاں پر احتجاج کا سپریم کورٹ کے باہر، اس کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب، میں بار بار کہتا ہوں، اسٹریٹ پاور کے حوالے سے بڑی اہم پرسنالٹی ہیں، ان کے پاس بڑے ڈیڈیکیٹڈ، ہارڈ ورکنگ، ڈائی ہارڈ سپورٹرز ان کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے ان کو بلا لیا ہے، 1 لاکھ سے زیادہ کا ان کا پلان ہے لوگوں کو لانے کا، اور لوگ ابھی سے پہنچنے شروع ہو گئے ہیں۔ آج ہفتے کی شام، سیٹرڈے کی شام، وہاں پہ لوگ پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ پولیس کو روکنا پڑ رہا ہے، وہ پابندی لگا رہے ہیں کہ ریڈ زون تک نہیں جانا آپ نے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں ہم جائیں گے۔ اچھا، مریم نواز صاحبہ بھی اسلام آباد پہنچ گئی ہیں، ان کے بارے میں خبر ہے کہ وہ اس پہ بھرپور شرکت کریں گی، نون لیگ اس میں شامل ہوگی۔ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ سے ذکر کیا تھا کہ ابھی تک نون لیگ نے اپنے ایم این ایز، ایم پی ایز، جو پبلک کو لانا ہوتا ہے، لوگوں کو، عوام کو لے کر آنا ہے، اس کے لیے ایم این ایز، ایم پی ایز، اور ایم این ایز، ایم پی ایز کے جو کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں انہی کے ذریعے ہوتا ہے نا، ہر ایک اپنے اپنے علاقے سے کوئی جلوس لے کر آئے گا۔ تو آج شام تک کی میری رپورٹ یہ تھی کہ انہوں نے ابھی تک اپنے لوگوں کو کوئی ایسی ہدایات نہیں دی ہیں، لیکن اب اگر مریم نواز کی وہاں جانے کی خبر آ گئی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ بھی اس میں شامل ہو رہی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نون لیگ اب اس میں پارٹیسپیشن کرے گی۔ پیپلز پارٹی بڑا ایکٹیولی نظر آ رہی ہے، وہاں جلسے کر رہے ہیں بلاول بھٹو، اور اس میں بھی وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہوں گے، تو ایک باقاعدہ ایک ہنگامہ ہوگا وہاں پہ، ایک بڑا ایک شو ہوگا، ایکسپیکٹڈ ہے۔ تو اگر پی ڈی ایم کوئی بڑا شو کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر دیکھنا ہے کہ اس کا نیکسٹ اگلا لائحہ عمل کیا ہوگا۔ کیا اس پریشر میں جو کہ ڈیولپ کیا جائے گا، کیا سپریم کورٹ توہین عدالت کی کارروائی کرے گی اور وہاں پر وزیر اعظم کو بلایا جائے گا، اور کیا پھر ایک منتخب وزیر اعظم کو توہین عدالت کے کیس میں گھر بھیجنے کی پلاننگ ہوگی؟ مشکل لگتا ہے اب اس مرتبہ، لیکن کچھ بھی بعید نہیں ہے۔ میں پھر وہی دہراؤں گا جو پچھلے ویلاگ میں میں نے بات کی تھی کہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے، اور یہاں تو محبت بھی عروج پر ہے اور جنگ بھی کمال کی ہے۔ تو جنگ ہے مفادات کی،
پیور مفادات کی جنگ ہے. اچھا وہ بڑے مفادات جڑے ہوئے نظر آتے ہیں, آڈیوز آ جاتی ہے کہ ابو نے بڑی محنت کی ہے, ابو سے جا کے جفی ڈالو اور ایک بھی اس سے کم نہیں لینے. یہ مفادات ہے. بڑے بڑے پلاٹس ہیں, کسی کو صدر بنانے کا جھانسا دیا ہوا تھا تو کسی کو ایکسٹینشن دینی تھی, کسی کے ایکسٹینشن کی وجہ سے کوئی اور جج فارغ ہو کے کسی اور جج کو چیف جسٹس بنانا تھا. بڑے 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 کمالات ہو رہے ہیں. کس کس کی کرپشن کو چھپانا تھا, کیا ہونا تھا. لیکن میں پھر یاد کرا دوں, آرمی چیف نے یہ کہا ہے کہ اس کے جو ماسٹر مائنڈز ہیں وہ سارے پکڑے جائیں گے, اور جو ماسٹر مائنڈز ہیں اس میں پھر بڑے بڑے نام آئیں گے اور پھر بڑے بڑے لوگ بے نقاب ہوں گے, اور یہ ساری چیزیں اگلے ہفتے میں ہو جائیں گی. یہ جو 15 تاریخ سے اگلا ویک شروع ہو رہا ہے, پرسوں سے, اس میں بہت ساری چیزیں ہو جائیں گی کیونکہ اب وقت تھوڑا ہے. آگے گرمیوں کی چھٹیاں آنی ہیں, عدالت کی اگست میں اس اسمبلی کی مدت ختم ہونی ہے, اس سے پہلے کسی طرح پریزیڈنٹ کے الیکشن کو بھی مینیج کرنا ہے کہ وہ کیسے ہونا ہے. اس میں لیگل ایشوز ہیں وہ کہ کون کون لوگ ووٹنگ کے لیے, اسمبلیز کون سی موجود ہونی چاہیے, کیا ہونے چاہیے, یہ سارے مسائل دیکھنے ہیں. چیف جسٹس صاحب نے جانا ہے, لیکن معاملات کچھ اس طرف سے جا رہے ہیں کہ شاید کچھ لوگوں کو ذمہ داریاں تھوڑا سا جلدی سنبھالنی پڑ جائیں, جن کا ابھی ٹائم آنے میں کچھ دن ہے, ان کی ذمہ داریاں جلدی آ جائیں. تو یہ سارا گرما گرمی کے ساتھ یہ ہفتہ شروع ہوگا. پر ہنگامہ کرنے والوں کو کوئی معافی نہیں ملے گی. دعا یہ کرنی چاہیے کہ ہمارا ملک محفوظ رہے اور ہم پولیٹیکل سٹیبلٹی کے ساتھ ساتھ معاشی استحکام کی طرف جائیں تاکہ لوگوں کو زندگیاں آسان ہوں. حکومتوں کا کام, ڈیموکریسی کا کام لوگوں کے لیے ڈیلیور کرنا ہے. یہ آپس کے جھگڑے ایک پارٹی کا دوسری سے, دوسری کے تیسری سے, یہ تو چلتے رہتے ہیں, دنیا بھر میں ہوتے ہیں. وہاں حکومتیں بھی بدلتی ہیں, حکومتیں چینج ہو جاتی ہیں, وزرائے اعظم تبدیل ہوتے ہیں, یہ سارا چلتا رہتا ہے. اصل مقصد یہ ہے کہ کوئی عوام کے لیے بھی کام کرنا شروع کرے. وہ تبھی ہوگا جب کچھ تھوڑی سی اسٹیبلٹی آئے گی. تو لیٹس ہوپ کہ اگلے ہفتے کی ہنگامہ آرائی میں کوئی بہتر چیزیں سامنے آ جائیں اور ہم کسی اسٹیبلٹی کی طرف چل سکیں. شکریہ.